جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے. دگنا کیوں؟ کیونکہ ایک تو خود روکا اور دوسرا دوسروں کو بھی روکا. اس فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے رہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ دن یاد رکھو جب ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے گواہ اٹھا کھڑا کریں گے، اور وہ اس قوم کا پیغمبر ہوگا جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا. جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچایا یا نہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بھی اور پھر پچھلی امتوں کے بارے میں بھی ان کے نبیوں کے لیے گواہی دیں گے. اور ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے. یعنی بہت ہی واضح کتاب ہے جس کا مطلب سمجھنے کے لیے کچھ بہت بڑے جھمیلے کی ضرورت نہیں. کلیئر انسٹرکشنز ہے اس کی. وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، وبشرا للمسلمین اور خوشخبری ان کے لیے جو فرما بردار ہوں. پھر کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، 3 کام کرنے کے اور 3 چیزوں سے روکتا ہے، اور برائی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. عدل کیا ہوتا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. یہ کسی پر احسان نہیں ہوتا، کسی کو اس کا حق دینا عدل ہے، اور اس عدل کا اللہ نے حکم دیا ہے. اگر کوئی کسی کو حق نہیں دیتا تو یہ ظلم ہوتا ہے جس سے اللہ نے روکا، اور وہ قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. اب سے حق کیا ہے؟ مثلا اللہ کو اس کا حق دینا بندگی کا، والدین کا حق اللہ نے رکھا کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، رشتہ داروں کا حق، یتیموں کا، مسکینوں کا، مساکین کا، فقراء کا، مسافروں کا، پھر نیبرز کا، اپنے بچوں کا، شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر جو حق ہے. تو اللہ نے کچھ حقوق العباد اور کچھ حقوق اللہ رکھے. ان کو جب انسان ادا کرتا ہے اور ہر ایک کا اللہ نے جو حق رکھا ہے وہ دیتا ہے تو یہ عدل کہلاتا ہے. اور احسان کیا ہے؟ کسی کے حق سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. مثلا والدین ہیں تو ان کے ساتھ اللہ نے عدل کا نہیں حکم دیا کہ جیسا وہ کرے تم بھی کر لو، نہیں، ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے. یعنی کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن پر احسان کرنا لازم ہے، صرف عدل نہیں. اب یہ احسان کیا ہے؟ حسن سلوک، نیک برتاؤ، خوش خلقی، دوسرے کی کیئر، اس کے بارے میں کنسرن، اور اس کا کچھ بھی رویہ ہو، اچھا ہو یا نہ ہو، اس سے بہتر سلوک. انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاس اس کا بیٹا آیا. اس نے اس کا بوسہ لیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا. اس کے بعد اس کی بیٹی آئی، اس نے اسے اپنے ساتھ ویسے ہی بٹھا لیا. تو آپ نے فرمایا تم نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا، یعنی بیٹے کا بوسہ لیا اور بیٹی کا نہیں لیا، تو اس سے منع کیا ہے. اور اللہ کے بارے میں احسان کا رویہ کیا؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اتنے اچھے طریقے سے کرنا گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو یہ یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس طریقے پر جب یہ احساس ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، تو جو وہ عبادت ہوگی وہ ایک محسن کی عبادت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، خاص طور پر رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. کیونکہ عموماً انسان کو رشتہ داروں کی طرف سے کچھ نہ کچھ شکایات ہوتی ہیں کہ قریب کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوتے ہیں، ان کی خامیاں خوبیاں وہ بھی پہچانتے ہیں. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس رشتے میں یعنی رشتہ داروں کے بارے میں ہر کوئی توقعات ایک دوسرے سے بہت رکھتا ہے، اور وہ لینا چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا. یعنی چاہے والدین کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے یا کوئی بھی، تو ہر انسان کیا چاہتا ہے اس کے ساتھ اچھا کیا جائے، وہ خود کرے یا نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم دینے والے بنو، یہ اللہ کا حکم ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ بے حیائی سے روکتا ہے، چاہے وہ بات میں ہو، چاہے عمل میں ہو، چاہے خیالات میں. فحش چیزیں اللہ کو پسند نہیں، بے شرمی کی باتیں اللہ کو پسند نہیں. اور فحشاء یعنی کھلی کھلی برائیاں، اوپن ایولز جو ہیں. والمنکر، اور برائی سے روکتا ہے، کسی بھی قسم کی معروف کی ضد ہے منکر، یعنی عام برائیاں جسے سب لوگ برا سمجھتے ہیں.
اور جن کے بارے میں شریعت بھی ان کو برا کہتی ہے. والبغی، اور ظلم سے روکتا ہے، یعنی اپنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، یا پھر کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، کسی کے مال میں ہو یا کسی اور حق میں ہو، یعنی عدل کے خلاف ہو یا ویسے سرکشی کا رویہ ہو، ظلم کا رویہ. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، یعنی کوئی وعدہ جو اللہ سے کیا ہو یا بندوں سے، اس پورا کرنا لازم ہے. اور اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد مت توڑ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تعالیٰ کو حرکت پسند نہیں کہ اس کا نام لے کر پھر اس کے خلاف کام کیا جائے، یعنی جو بات اس کا نام لے کر کی گئی پھر اس کے خلاف عمل کرے انسان. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کسی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی صبح سے شام تک کام کیا اور پھر کیے ہوئے کام کو ضائع کر دیا. اس کو ایک اور آسان مثال میں دیکھیں کہ جیسے کوئی شخص کھانا تیار کرتا ہے اور کھانا پکا کے بن میں الٹا دے سارا، ٹھیک ہے، تو کوئی عقل مند شخص تو نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ہر انسان کا جو عمل ہے بڑی محنت سے کیا جاتا ہے اور پھر کرنے کے بعد اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو اس نے محنت سے سود کاتا، پھر آپ ہی اسے ٹکڑے کر دیا، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی محنت کو اکارت کر دیا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے. یعنی عہد کیوں توڑتے ہو، قسمیں کیوں توڑتے ہو؟ کیونکہ تم جب دیکھتے ہو کہ قسم توڑنے میں فائدہ ہے تو تم پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کا نام لے کے بات کی گئی تھی، بس اس وقتی فائدے کی خاطر تم زیادتی کر جاتے ہو. تو اس سے اللہ نے روکا ہے. حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یعنی عہد شکنی جو ہے ایک بدترین برائی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع کیوں لے آتا ہے جب انسان چاہتا ہے کہ عہد توڑ دے؟ کیونکہ انسان کو عہد توڑنے میں اس وقت وقتی دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں. یہ ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کی. اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف ہی نہ کرے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کا دل ایک جیسا کر دیتا، سب کی ایک ہی سوچ ہوتی. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. یعنی اللہ نے انسان کو انتخاب کی آزادی دی ہوئی ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی، تمہارا حساب لیا جائے گا. قیامت کے دن انسان کے قدم ہل نہ سکیں گے میدان حشر سے جب تک کہ وہ چند سوالوں کا جواب نہ دے دے.